اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ صحابی کا سیدی حبیب اللہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ افضل بھی حاضر خدمت ہے۔ اور آج کے میں جو گیسٹ ہیں وہ ہیں فیصل اقبال فائز صاحب، ایف سی ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں، ہمارے معاشات ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، اور 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں ٹیکسیشن میں، ٹیکس نظام میں۔ آج ان سے خصوصی گفتگو کریں گے ٹیکس نظام کے حوالے سے بھی، اور ہمارے جو ٹیکس نظام ہے پاکستان کا دوسرے ممالک سے کتنا مماثلت رکھتا ہے اور کیا فرق ہے اس میں، اور جو ایک اعتماد کی فضا آج تک قائم نہیں ہو سکی ٹیکس کلیکٹر کے درمیان اور ٹیکس پیئر کے درمیان، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ناظرین جو آپ کو آج پوڈ کاسٹ میں سننے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جی فیصل اقبال فائز صاحب، ٹیکسیشن میں آپ شوقیہ طور پر آئے یا مجبوری کے تحت آئے یا خاندانی وراثت ملی ہے ٹیکس نظام میں آنے کی، ٹیکسیشن میں آنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوبی صاحب، یہ سوال جو آپ نے کیا یہ بارہا لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا۔ یہ جواب بیسیکلی یہ جو پروفیشن ہے یہ میرا خاندانی پروفیشن ہے۔ بیسیکلی شوق سے بھی اور ذوق سے بھی اس میں داخلہ جو تھا وہ زندگی کی ایک خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس خواہش کو پورا کیا۔ بیسیکلی یہ جو آپ کا ٹیکس کا پروفیشن ہے جو ہماری فیملی میں ہے، یہ سٹارٹ کیا میرے گرینڈ فادر نے 1961 میں 1961 میں جی۔ وہاں پہ انہوں نے ریگل چوک پہ حفیظ لا ایسوسیٹس کے نام سے اپنا ٹیکس پریکٹس کا ایک ادارہ قائم کیا۔ ہی واز اے لائر، انہوں نے لا کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر سی اے انٹر کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سے۔ اس زمانے میں لاہور میں 3-4 ہی بڑے نام ہوتے تھے، جن میں میرے دادا محمد حفیظ خواجہ صاحب کا نام بھی شامل تھا، جس میں حمید چودھری صاحب، حسین چودھری صاحب، اس کے بعد گردیزی صاحب، رحیم جان صاحب، اور ایک میرے دادا خواجہ محمد حفیظ صاحب۔ تو یہ لوگ بیسیکلی اس پروفیشن کے پائنیئرز اگر آپ کہیں پاکستان میں، تو اس میں کوئی ایسا غلط بات نہیں ہوگا، یہ بہام نہیں ہوگا، یہ لوگ پائنیئرز تھے اس پروفیشن کے۔ میرے والد صاحب نے ان کو جوائن کیا 1969 میں لا کر کے، اور میرے والد صاحب کو میں نے جوائن کیا 1998 میں۔ 1998 میں when I joined my father، تو اس وقت جو ہے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ابھی پروسیس میں تھا۔ 2001 میں نے کوالیفائی کیا، اور پھر اپنی فرم بنائی فیصل اقبال خواجہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نام۔ اس کے بعد 2012 میں نے ایک انٹرنیشنل فرم کو جوائن کیا جس کا نام ہے پارکر رسل اے جی ایس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس۔ اس میں ایٹ کرنٹ ہم 12 پارٹنر ہیں، اور لاہور آفس کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہے یہ انٹرنیشنل فرم ہے جو کہ بیسڈ ہے یو کے میں۔ اس کا ہیڈ آفس پارکر رسل کا لنڈن میں ہے، کناری واف میں، جہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کے آفیسز ہیں۔ تو ہر سال جو ہماری اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں لنڈن میں ہوتی ہے۔ بیسیکلی اس فرم کی ایگزسٹنس ہے 52 ملکوں میں، اور اس کے 10,000 سے زیادہ پارٹنرز ہیں ورلڈ وائڈ، جس میں لاہور میں ہم لوگ اس وقت 3 پارٹنر ہیں، جن میں مینیجنگ ڈائریکٹر پارٹنر ہوں لاہور آفس کا، پھر علی احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور اسی طرح ایک زاہد ارشد صاحب ہیں۔ بیسیکلی یہ پروفیشن میری خواہش تھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں، بائی چوائس آئی جوائن دس پروفیشن۔ اور یہ سمجھ لیں فرام دا ویری انسیپشن، جب میں میٹرک میں ہوتا تھا تب سے ہی میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں نے اپنے دادا کے اور والد کے پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے اور سی اے کر۔ تو کہتے ہیں نا، جس چیز کی آپ لگن کرتے ہیں یا جس کی چاہت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو 2001 میں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوالیفائی کیا۔ اس کے ساتھ میں لا گریجویٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اسی طرح میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن کامسیٹ کالج سے۔ تو بیسیکلی اس وقت جو ایٹ کرنٹ میرا مین پروفیشن ہے وہ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں پاکستان میں، اور اس وقت مور دین 300 سے زیادہ کارپوریٹ کلائنٹس، جن میں سے 50 کے قریب لسٹڈ کمپنی ہیں، ان کو میں اس ٹینیور میں سرو کر چکا، جس میں شوگر، اسٹیل، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، خاص طور پہ پاور سے ریلیٹڈ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ لمیٹڈ، اور اس طرح کے کئی اور میجر سیکٹرز آف اکانومی ہیں جن کے لیے
میں ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ اور آڈیٹر کام کر چکا ہوں پاکستان میں. بیسیکلی میری تمام تر جو پریکٹس ہے اوور لاسٹ 30 ایئرس، اس میں نے نمبر آف کلائنٹس کو سرو کیا ہے. ناؤ آفٹر کوالیفائنگ پوسٹ کوالیفکیشن 24 سال کا میرا ایکسپیرینس جو ہے، اس میں میرا میجر ٹیکسٹائل سیکٹر سے واسطہ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹائل گروپس جو ہیں وہ میرے کلائنٹ رہے ہیں، جن میں منو گروپ سر فہرست ہے، سرگودا گروپ ہے، نشاد گروپ ہے، کریسنٹ گروپ ہے. یعنی ان گروپس کے ہم لوگ 3 نسلوں سے ٹیکس کنسلٹنٹ آ رہے ہیں. اور الحمدللہ اب میرا بیٹا بھی اس نے LLM کیا ہے کوونٹری UK سے انٹرنیشنل کمرشل لاء میں، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو جوائن می ان دسمبر. آفٹر کمپلیٹنگ اس نے اپنا 4 سال UK میں لاء کی پریکٹس کی ہے سولسٹرز ان کے ساتھ. اور اب وہ ہی is planning to move back to Pakistan in December, and then he'll be joining my office as a fourth generation in this profession. فیصل صاحب، آپ ٹیکسیشن کو جتنا قریب سے جانتے ہیں، چوتھی نسل بھی اس پروفیشن میں آپ کی آنے والی ہے، تو پاکستان کے ٹیکس نظام کو زمینی حقائق کے مطابق، قانون کے مطابق، اور جو FBR کا ڈھانچہ ہے اس کے مطابق، ریکوری کے مطابق آپ نے کیسا پایا اس نظام کو؟ دیکھیں، ایک لمبا ایکسپیرینس ہے اس پروفیشن کا. جب میں کوالیفائڈ نہیں تھا، کام نہیں کرا، تب بھی ہم اپنے فور فادرز سے، میرے دادا، میرے والد سے صرف ٹیکسی باتیں ہی سنتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ٹیکس کنسلٹنٹ تھے. وہی FBR کے ڈھانچے کی باتیں، وہی FBR کے کام کرنے کے طریقے کی باتیں، وہی FBR کی ریکوری کے طریقے کی باتیں. تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ایپلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو میں اس وقت سے اپنے دادا کے ساتھ پیش ہوتا تھا. ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ، وکیل تو نہیں ہوتے تھے، اسکول گوئنگ ہوتے تھے، جب زبیری صاحب وغیرہ ممبر ہوتے تھے. آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر وین نسیم سکندر صاحب، خواجہ فاروق سعید صاحب، مظہر فاروق شرازی صاحب، توقیر افضل ملک صاحب، شارک صاحب، یہ لوگ ممبر ایپلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو ہوتے تھے. بیسیکلی FBR کے ڈھانچے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ دی ٹیکس کلیکٹر. دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار. اس ڈیفیسٹ کو میں گزشتہ 24-25 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز اب تک حکومت نے اس کو نہیں دی کہ یہ ڈیفیسٹ کم ہو سکے. یعنی ان لوگوں کا آپس میں اعتماد برقرار ہو سکے. ٹیکس کلیکٹر یہ سوچے کہ جو ٹیکس پیئر نے ڈکلیئر کیا ٹھیک ہے، اور ٹیکس پیئر یہ سوچے کہ میں ڈکلیئر جو کر رہا ہوں وہ ٹیکس کلیکٹر وہ مان لے گا. بیسیکلی ٹیکس کلیکٹر اس خوف میں مبتلا ہے کہ میری بھری ہوئی ریٹرن کو کسی نے ماننا نہیں ہے. سوری، ٹیکس پیئر. اور جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کے اوپر اپنے ذمہ داریاں ہیں، یا اس میں اپنے پریشرز ہیں. جب سے فار ایگزامپل یہ ہم ریکوری کے مسئلے ہم نے شروع کیے ہیں کہ جی ریکوری جہاں سے مرضی ہو ریکوری کرنا ہے. ہم لوگ ٹیکس بیس کو تو پاکستان میں انکریز کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ فیکٹر ہے. آپ کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کو پوچھیں کہ یہ ٹیکس پیئر کو جو نیٹ سے باہر ہے، وہ ڈبل ریٹ آف ٹیکس، نان فائلر والا ٹیکس دینے کو تو تیار ہے، لیکن وہ ٹیکس کے جو مجوزہ جو آپ کی کہہ لیں اس وقت قانون میں انٹری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی میں اس نیٹ کے اندر شامل ہوں گا تو میرے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جائے گا جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا. بیسیکلی میرا یہ خیال ہے، جو میں ایز این ایکسپرٹ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر، ان دونوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کیسے ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں. حکومت اور حکومت کے اداروں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی اگر ایک بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیٹ ہم ڈو اٹ. اگر کوئی گراس ارریگولیرٹی نہیں ہے تو اس کو آڈٹ کے لیے، موڈیفیکیشن کے لیے، یہ جو سیکشن ہے 177 122(5) ہے، اس دونوں میں مت سلیکٹ کریں. لوگوں کو یہ دیں، اپنا ان کو یہ فیلر دیں کہ جی آپ اگر ٹیکس نیٹ میں آ بھی جائیں گے تو ٹیکس نیٹ میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اس کا میں آپ کو بہت بڑا جو ایک سمجھ لیں تجربہ اپنا بتاتا ہوں. وہ تھا جنرل مشرف دور، جس میں
عبداللہ یوسف صاحب چیئرمین تھے. یوسف عبداللہ یوسف ہمارے بڑے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. عبداللہ یوسف صاحب جو کہ چیئرمین ایف بی آر تھے, ان کے دور میں انہوں نے ایک چیز واضح کر دی کہ کوئی بھی ٹیکس کلیکٹر کسی کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہیں کرے گا جب تک کوئی گراس ارریگولیرٹی رپورٹ نہیں ہوگی. ایون انہوں نے رینڈم سلیکشن کی بھی بیسس کو کچھ دیر کے لیے معطل رکھا. اس سے کیا ہوا, ایک دم سے ٹیکس پیئرس کی تعداد میں ایک اضافہ ہوا. پہلی بار اگر ٹیکس اہداف کو بڑھایا گیا, ریکوری کو بڑھایا گیا, وہ مشرف دور تھا. وہ مشرف دور 26 لاکھ گوشوارے لوگوں کے جب دیکھیں اس میں جنرل مشرف کا شاید اتنا رول نہیں تھا. چیئرمین ایف بی آر عبداللہ یوسف صاحب کا رول تھا. ہی از اے مین آف ورڈس. جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے کیا, اور جو انہوں نے لوگوں کو شورٹی دی, اس کے اوپر وہ پورے اترے. اسی لیے ایک دم سے گوشوارے بھی زیادہ آئے, ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ آئی, اور لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا. اب دیکھیں, ہی ہیز ریٹائرڈ فار more than 20 years now, 2 decades, اور آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان کی بات کریں. صحیح کر یہ آپ کو اس لیول کے کانفیڈنس کا چاہیے کہ آج کل ہمارے ایف بی آر کے چیئرمین ہیں لنگڑیال صاحب, جو اب فار ایگزامپل جن کو ٹیکس کا نہیں ہے پتا. نہیں, آپ اس پہ نہیں دیکھیں, ہی شوڈ بی ڈوئنگ اور ٹیکنگ سچ اسٹیپس کہ آج سے تو 20 سال بعد میری نسل میں یا آپ کی نسل میں کوئی بندہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہو تو وہ ان کا ذکر کرے. دیکھیں, میں اس چیز پہ بڑا قائل ہوں کہ اچھائی وہ جو غائبانہ ہو اور جو ہسٹری کا حصہ بن جائے. اپنے حصے کی جو شمع جلانا چاہے جلا سکتا ہے. اپنے حصے کی جو شمع جلانا چاہے اسے جلانی چاہیے بھی, اور وہ جلائے, اور تاکہ ہسٹری میں ان کو لوگ یاد رکھیں. مجھے ایک دوست نے ایک سوال کیا, اس نے کہا کہ جی آپ مطلب میرا ایک درینہ خواب ہے کہ میں کبھی کسی ججی کے عہدے پہ فائز. انہوں نے کہا یار اتنی پریکٹس ہے, اتنا کام ہے, تم لوگ مطلب چوتھی جنریشن ہے. میں کہ یار دیکھیں بات یہ ہے, میں کچھ ججمنٹس ایسی لکھنا چاہتا ہوں جو آج سے 20-30 سال بعد میں دنیا میں اگر نہیں ہوں تو وہ لوگ پڑھیں اور کہیں کیا بات ہے, کیا کیا لکھا ہے, مطلب مزہ آ گیا پڑھنے کا. ابھی میں جو موجودہ ہماری رجیم ہے اپیلیٹ ٹریبونل کی, اس میں ایم اکرم صاحب ایک جج ہیں جن کے ہم سب فین ہو گئے. ایم اکرم صاحب کی وہ ججمنٹس ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ایک تو قانون بھی سمجھ آتا ہے, ایک ان کا لرنڈ ہونا نظر آتا ہے, عیاں ہوتا ہے. ایم اکرم صاحب کی جو ججمنٹس ہیں وہ بلا شبہ لینڈ مارک ججمنٹس. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ٹریبیونل میں بھی ایک بڑے زبردست جج صاحب بخت صاحب آئے ہیں, ان کی میں نے سنا ججمنٹ بہت زبردست ہے. اسی طرح آپ خواجہ فروخ سعید صاحب, نسیم سکندر صاحب, یہ وہ ججز ہیں جن کو ہم آج بھی ریفر کرتے ہیں. پھر شاہد جمیل خان صاحب, جسٹس شاہد جمیل خان صاحب, ان کی جو ججمنٹس ہیں, جسٹس نسیم سکندر صاحب کی, جسٹس خواجہ فروخ سعید صاحب کی, اسی طرح ہمارے ایم اکرم صاحب جو ہو گئے, اس طرح ہمارے کرنٹ اپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ایونیو کے جو چیئرمین ہیں, ہی از آلسو گیونگ ویری لینڈ مارک ججمنٹس. ویری لرنڈ مین, توقیر اسلم صاحب ویری لرنڈ مین. اسی طرح ان سے پہلے جو ہمارے دوست شاہد منظر بھٹی دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے بھی وہ ججمنٹس رقم کی جو کہ لوگ آج بھی ان کا استفادہ اٹھا رہے ہیں. مسعود طاہر بھٹی صاحب تھے, نذیر چودھری صاحب تھے, جاوید اقبال صاحب تھے. یہ دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ وہ ہے کہ اس تعریف کے لیے آپ سمجھیں ہر آدمی جو ہے وہ طلب رکھتا ہے اس تعریف کے لیے. دیکھیں وہ تعریف وہ نہیں ہوتی جو چہرے پہ کی جائے, جہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو کی جائے, لیکن یہ جو تعریف ہے جو ان کی غیر موجودگی میں ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابھی ہمارے جو نئے ممبرز آئے ہیں ان میں شفاقت صاحب, ناصر جمیل صاحب, نعیم منور صاحب, سید محمود الحسن صاحب, محمود الحسن صاحب, بھٹی صاحب, یہ دیر آر آل ویری گڈ پیپل, دیر آر آل ویری گڈ. طاہر صاحب تو کیا ہی بات ہے نا جی. تو بات یہ ہے اپنا ایوبی صاحب کہ میرا اس پروفیشن میں جو ایف بی آر کے ڈھانچے کو لے کے میں واپس آتا ہوں, نظر آتا ہے ایف بی آر کے 2-3 ونگس ہیں. ایک ہے اسسمنٹ کا ونگ جو کہ ڈی سی اسسٹنٹ کمشنر یہ کرتے ہیں, پھر ایک موڈیفیکیشن ہے جو ایڈیشنل کمشنر کرتے ہیں,
ان سب کو اوور سی کر رہے ہوتے ہیں کمشنر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک چیف کمشنر ہوتے ہیں. پھر پیرالل یہاں پہ کمشنر اپیلز اور ایپلیٹ ٹریبونل، یہ بھی ایک دو محکمے کام کر رہے تھے جو لوگوں کی گریوینسز کو ریڈریس کر رہے تھے. تو بیسیکلی اس ڈھانچے میں جو چینجز کرنے کی ضرورت ہے وہ ابھی گراس روٹ لیول پہ، میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ایس سی سی پی کی طرز پہ چند پروفیشنلز کو لے کے آنا ہے. جیسے آڈٹ میں ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ اور اے سی سی اے لوگوں کو جگہ دینی چاہیے. یعنی آڈٹ جو ہے ہمیں ایک پروفیشنل آدمی سے کروانا چاہیے رادر دین ہمارے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان یا ڈپٹی کمشنر صاحبان جو کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر، انجینئرس اور ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سی ایس ایس کر کے تو وہ یہاں پہ تعینات ہیں. بیسیکلی دے آر ویری گڈ ایڈمنسٹریٹرس، اور سی ایس ایس عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ بیونڈ ڈاؤٹ ہے کہ سی ایس ایس کرنے والے کا کیلیبر آسمان پہ ہوتا ہے. تو پھر وہ سی ایس ایس میں پاس ہوتا ہے انٹرویو میں، اور پوزیشن خاص طور پہ انکم ٹیکس گروپ میں، پولیس گروپ میں اور یہ ڈی ایم جی گروپ میں جو لوگ آتے ہیں دے آر ڈیم کمپٹنٹ، اور وہ لوگ بہت زیادہ لائک لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن ایک ڈسیبلٹی ہے جس کو شاید ہم لوگوں نے کبھی بھی فوکس نہیں کیا، وہ یہ ہے دا پروفیشنل کوالیفیکیشن اینڈ دا پروفیشنل وے آف ورکنگ. آڈٹ، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 4 سال کی ٹریننگ لیتا ہے کسی بھی آڈٹ فرم کے ساتھ، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ریگرس ایگزامینیشن سے گزرتا ہے، پھر جا کے ہم اس کو آڈٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اب اگر یہاں پہ میری بات تھوڑی سی کم ہے، اگر یہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر ایک ینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جیسے ایس سی سی پی نے کیا کیا ہے کہ اب وہ لیگل میں سارے ایڈوکیٹس بیرسٹرز لیتے ہیں، آڈٹ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لیتے ہیں. یعنی انہوں نے ایک ڈھانچہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ پروفیشنلز کو ہائیلی پے کرتے ہیں اور 3 سال کا کانٹریکٹ دیتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی پرفارمنس ریویو بھی ہو جاتا ہے. ان کا جو پرفارمنس ریویو ہے اس کی بیس پہ وہ ان کو رینیولز دیتے رہتے ہیں اور وہ لوگ ترقی کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ جو آفیسر آتے ہیں ان کا ایک تو ہم نے کوئی بھی کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا کہ ہم ان کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی کوئی ایویلیویشن کریں. دیر شوڈ بی اے ریگولر ایویلیویشن آف ایچ اینڈ ایوری آفیسر ورکنگ ان دا انکم ٹیکس اینڈ سیلس ٹیکس گروپ. ٹھیک ہے، ریگولر ایگزامینیشنز ہونے چاہیے، ریٹن ایگزامینیشنز جن سے ان کی گرومنگ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروموشن سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیے ہوئے جو آرڈرز ہیں انہوں نے ٹیسٹ آف اپیل سروائیو کیا یا نہیں کیا. اگر ایک فار ایگزامپل افسر ہے، اس نے 100 فیصلے کیے اور اس میں سے 98 اپیل میں جا کے ختم ہو گئے، اس کو اگر ہم پروموٹ کر دیں گے تو اس کی پرفارمنس پروموشن کے بعد بھی وہی رہے گی جو پروموشن سے پہلے تھی. اب یہاں پہ کیا ایک چیز مجھے نظر آتی کہ ہمارا تمام نظام جو ہے وہ ریکوری ڈریون ہے. چیک اینڈ بیلنس. ریکوری دیر از نو چیک اینڈ بیلنس، دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. اور دیر شوڈ بی، میرا خیال ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی ٹرائبونل ہونا چاہیے جو کہ ایف بی آر کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو ایف بی آر کے افسران نہ ہوں. اب جس آدمی نے بھی فار ایگزامپل ان کی کوئی شکایت کرنی ہے یا کوئی کسی آرڈر سے متفق نہیں ہے، وہ کہ اس کے پاس یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹرائبونل کے پاس جائے اور اس آرڈر کو پیش کرے. نمبر 1. نمبر 2، اس ٹرائبونل کے فیصلہ آنے تک لمیٹیشن کا ٹائم بیچ میں رک جانا چاہیے. یعنی اپیل کا رائٹ ٹیکس پیئر سے آپ واپس نہیں لیں گے. اگر وہ ٹرائبونل کا فیصلہ اس ٹیکس پیئر کے اگینسٹ آتا ہے تو وہ پھر سی آئی آر اپیل یا اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو میں جا سکے. انہوں نے یہ کام شروع کیا اے ڈی آر سی کے ذریعے، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے ذریعے. اس اپیل میں نہ جانا پڑے، یہ فیصلہ ہو. ممبرس بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایف بی آر کے کمشنر کو شامل کیا گیا ہے. دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی وہ آدمی نہیں کر سکتا جس نے فیصلہ کیا. اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے ضروری ہے انڈیپینڈنٹ لوگ جو پروفیشنل ہوں اور جن کا کام ہی خالی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں،
یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ٹریبونل ہے اس میں پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہونے چاہیے. وہ لوگ جو خود افیکٹڈ ہے وہ کیسے ٹریبونل کے ممبر بن سکتے؟ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جنہیں انڈیپینڈنٹ تنخواہ پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو رکھے اور وہ صرف اکاؤنٹیبلٹی ٹریبونل کے ممبرس ہوں. چاہے یہ اے ڈی آر سی کو اس طرف لے جائیں, ٹھیک ہے, بائی پیمنٹ بندے رکھیں اور وہ رکھیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو آپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ادھر آنا ہے, یا وہ وکیل جو آپٹ کر رہے ہیں جو ادھر آنا ہے, یعنی دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف پریکٹس. اگر وہ پریکٹس کا پارٹ ہوں گے تو اگین کمپرومائز کیا ہوگی؟ انڈیپینڈنس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم جو پروفیشنل ایتھکس میں چیز سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ کسی صورت انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو چاہے آپ پروفیشن میں ہیں, چاہے آپ ججی میں ہیں, چاہے آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کمپرومائز ہونا بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب ایف بی آر کے ڈھانچے میں ایک دو چیزیں جو اس وقت نظر آتی ہیں جس میں اصلاح ہو سکتی ہے, ایک ہے پروفیشنلز کو ایڈ کرنا, دوسرا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو ایڈ کرنا, اور نمبر 3 لوگوں کے اوپر سے جو آفیسرز ہیں ان کے اوپر سے ریکوری کا پریشر کم کرنا. انہیں یہ بتایا جائے کہ ریکوری وہ کرنی ہے جو اپیل کے بعد ختم نہ ہو جائے. یعنی ریکوری کرنے کے لیے آپ کے پاس سالڈ گراؤنڈز ہونے چاہیے, نہ کہ آپ کو یہ لا دے دیا جائے کہ جی آپ ریکوری کر سکتے ہیں بغیر اپیل کے فیصلے کے. مزہ تو تب ہے اگر 100 کیسز ہے اس میں 99 فیصلے ایف بی آر کے افسر کے حق میں ہیں. اگر اس قابل ہوں وہ ٹیکس پیئر جواب دینے قابل نہ ہو, لیکن ہمارے الٹ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا, افسر کیا کرے, اس کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے, ایک ٹارگٹ اسائن کر دیا جاتا ہے اسے کہ اتنے پیسے تم نے اکٹھے کرنے ہی کرنے, اور اس کو کہا جاتا ہے فیصلے کرو. اس میں پھر نوٹس ہی نکالنا. وہ تو پھر دیکھیں, اب فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایک نیا کام شروع ہوا ہے کہ 38 کی ریڈز ہو رہی ہیں بغیر نوٹس بغیر نوٹس کے. میں نے ایک ریڈ کے دوران اس افسر سے کہا کہ میں کہ جی آپ نے میں نوٹس نہیں دیا. کہتا ہے ابھی دے دیتے. آپ کو کسی بھی شخص پہ ریڈ کرنے سے پہلے 4 5 6 دن کا اس کو نوٹس دینا ہے کہ ہم اس دن آپ کو آگے چیک کریں گے. اب یہ سرپرائز وزٹ شروع ہوگی. وہ کہتے ہیں جی سرپرائز وزٹ میں ہی پتہ چلے گا کہ آپ کیا کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پہلا پوائنٹ تھا میرا, کہ افسر کو بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ میرا جو ٹیکس پیئر ہے وہ چور ہے, جبکہ میرا جو ٹیکس پیئر ہے اس کے بھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اس نے میرے پہ ظلم کرنا ہے, اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کرنا. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ انصاف ہونا ہے اور انصاف کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. اب مجھے بتائیں, ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جی میں تم سے ریکوری کر لوں گا, فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ریکوری کرنی, تمہاری یہ ڈیمانڈ پینڈنگ ہے, جبکہ اب ریکوری نوٹس کا لا ہے کہ آپ نے 15 دن کا ٹائم ریکوری نوٹس کے بعد دینا ہے. کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ میں نے ابھی ایک سٹے فائل کیا ہے اپیلیٹ ٹریبونل میں, انہوں نے مجھے کہا جی ریکوری نوٹس, اس کے ساتھ مجھے ایفیڈیوٹ لگانا پڑا کہ جی مجھے فون آیا کہ ہم نے ریکوری کر لینی, نوٹس کی ضرورت نہیں. اس ایفیڈیوٹ کی بیس پہ انہوں نے کیا کہا مجھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سٹے دے دیتے ہیں, آپ ایفیڈیوٹ دیتے. تو میں پھر بات کہاں آئی؟ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ. ڈیفیسٹ کیا ہے کہ یار آپ جو مرضی کر لیں, دونوں طرف ٹیکس پیئر نے بھی اور ٹیکس کلیکٹر نے بھی اپنی مرضی کرنی. انہوں نے آپ پہ یا آپ نے ان پہ اعتبار نہیں کرنا. جب تک یہ اعتبار نہیں ہوگا نہ ریکوری ہو سکتی ہے, نہ ہم ٹیکس پیئرز بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو آپ کتنا نہ چھوڑیں گے, ساری تو انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہے اس میں. یہ 7 دبئی یا 3 گھنٹے کے راستے 9% ٹیکس ہے, آپ کا ہائیسٹ سلیب ہے 45%. لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, سرمایہ لے کے شفٹ ہو رہے ہیں اس خوف سے کہ ہمیں یہاں پہ ہم جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی یہ سختی کے بعد. بس آپ نہیں سمجھتے ہمارے پاکستان میں جس طرح ٹیکس نظام کے آپ نے تمام حقیقت کو بتایا, ہمارا ٹیکس نظام متوازن نہیں ہے, ٹیکس ریٹ ایک جیسے نہیں ہے اور ٹیکس وصولی ایک جیسی نہیں ہے. 7 دکاندار ٹیکس دے رہا ہے, وہ ایک چیز 50 روپے کی بیچ رہا ہے, دوسرا اس کا ساتھ بیٹھا ہے اس 40 روپے کی دے رہا ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہا, وہ سے کم پہ دے رہا ہے, تو گرائنڈ اس کے پاس جائے گا جہاں اس کو کم قیمت پہ ملے گی. یہ جو یکساں نظام نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مشکلات نہیں آئے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس کی پریکٹیکل میں ڈیمونسٹریشن شروع کرتا ہوں اپنے سے. ہم لوگ جو راشن کی روزمرہ کی چیزیں ہیں یہ لینے رحیم سٹور پہ جاتے ہیں. رحیم سٹور ایک بڑا ادارہ ہے, اس کی رسید میں سیلز ٹیکس لگتا ہے. وہیں پہ قریبی ایک سٹور ہے ہمارے گھر کے, جس کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ساری چیزیں ہمیں لکھا جایا کریں, ہم گھر ڈیلیور کر دیں گے اور سیلز ٹیکس کے بغیر. اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں کاروبار کیسے سسٹین کر سکتے ہیں؟ یکساں نظام میں سیلز ٹیکس رائج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, یکساں نظام ٹیکس. اب بات یہ ہے, حکومت کہتی ہے دودھ اگر پیکڈ ہے, برانڈ کا ہے, تو اس پہ 16% کے 18% ٹیکس ہے, اور دودھ اگر کھلا بکے گا اس پہ کوئی سیل ٹیکس. مسالے اگر وہ پیک ہیں, برانڈ کے ہیں, تو اس پہ ٹیکس ہے, اگر وہ کھلا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو پھر کاروباری کے لیے ہوئی نا. پھر تو آپ چوری کو خود ہی پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو آدمی ایک بڑا شاپنگ مال بنا کے بیٹھا ہے, اس کا یہ قصور ہے کہ وہ بڑے شاپنگ مال کا مالک ہے, تو وہاں پہ 18% ٹیکس ہے, جبکہ وہی بندہ باہر سے کوئی چیز لے لے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو دیکھنے والی بات, جو میری سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں یکساں نظام ٹیکس رائج نہ کیا اور یہ ڈفرینسز رہے تو ٹیکس چوری کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. فیصل صاحب یہ جیسا ہم یکساں ٹیکس نظام کی بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو ٹیکس کا نظام ہے, پاکستان کا ٹیکس کا نظام خود ٹیکس چوری کی دعوت دیتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی جان بوجھ کے یہ ٹیکس چوری ہوتا ہے؟ سر میں اس کی کئی فورمز میں مجھے یہ پوچھا گیا, میں اس کی مثال یو کے کی دیتا ہوتا ہوں. وہاں پہ بھی سیلز ٹیکس چوری ہوتا ہے. برمنگم میں ایک اکاؤنٹنگ فرم میں کام کر رہا تھا, ایک بہت پہلے کی بات ہے, 2010-11 کی بات. تو انہوں نے یہ بتایا وہاں پہ بھی نا پی او ایس لنکڈ انوائسنگ ہوتی ہے. آپ کے ہوتے ہیں کھانے پینے کے کیفیز. ایک کیفے کی ہم بک کیپنگ کرتے تھے, تو اس میں ہم نے ڈیول سافٹ ویئر یوز کر رہے تھے. میں نے انہیں پوچھا یہ ڈیول سافٹ ویئر کیوں یوز کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں ریڈ نہیں ہو سکتی, اس میں ہم سیلز ٹیکس والی ٹیل اٹھا دیتے ہیں, اور اس کے دوران جو سیل ہوتی ہے اس پہ ہم سیل ٹیکس کو اویڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ٹیکس بہت اچھا کلیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں چوری ہوتی ہے. چوری پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اس کو پلان کر کے چوری کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اگر ایک آدمی کہتا ہے میں نے 100 روپے کی سیل کی ہے, تو ٹیکس کلیکٹر کہتا نہیں تو 300 دی سیل کی تھی, وہ اس کی سیل میں 200 روپے کو ایڈ کر دیتا ہے, اور ساتھ اس کو 200 روپے پہ 40% 45% 111 کا ٹیکس بھی لگا دیتا ہے, اس کے اوپر پلنٹی اور ایڈیشنل ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹیکس نیٹ سے جتنی دیر باہر رہیں گے اتنا ہی اچھا. دوسرا, میں یو کے کی نظام کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ آپ کو ہیلتھ, میڈیکل, آپ کی بچوں کی سکولنگ. فیصل صاحب اس طرح بات ہے نا کہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں اور برطانیہ کے ٹیکس نظام میں جس کی آپ بات کرتے ہیں, ان میں مواصلت اور فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں فرق کیا ہے کہ وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں. پاکستان میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر میں گھر میں کوئی بچہ میں بیمار ہو جاتا ہوں, ہمیں میڈیکل خریدنا ہے, وی ہیو ٹو پے فرام آور اون پاکٹ. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے تو ہمیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ایک ڈھیر ساری فیس دینی. میں اپنی انکم کی بات کروں تو میری انکم کا 30 سے 40% 50% ان دو چیزوں پہ چلا جاتا, جو کہ یو کے میں بالکل فری ہیں. اگر وہ 35-40% ٹیکس لیتے ہیں, اس کے اگینسٹ وہ جو اپنے لوگوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, پاکستان میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں. اب ہم کاپی تو کرتے ہیں گورے کو. آڈٹ میں ہم کئی دفعہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں یہ کھپ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ہمیں سٹینڈرڈ تو وہ لگا دیتے ہیں جو یو کے اور یو ایس میں چل رہا ہے, جبکہ ہمارا جو کلائنٹ وہ پاکستانی ہے, اور نمبر 2 ان تمام سٹینڈرڈز کو اپلائی کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان میں اتنی انکم نہیں ہے. سملر
جب میں اس میں آتا ہوں کہ یار میں 45% حکومت کو ٹیکس دے دیتا ہوں، چلو دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کیا؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا فری میڈیکل، فری ایجوکیشن، خالی یہ 2 چیزیں مل جائیں گی کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں، میرا کوئی گھر والا بیمار ہو جائے، آل آف اے سڈن اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ آ جائے، یا وہاں پہ تو جو ہوم لیس لوگ ہیں ان کو حکومتی گھر بھی ملتے ہیں، ان کو جو وہاں کی وہ ہوتی ہیں سوسائٹیز، ان کو میرے ذہن سے نکل گیا ایک خاص نام ہے، وہ ہر ایک علاقے کی علیحدہ یونین ہوتی ہے، وہ ان کو گھر بھی دیتی ہے، جو آدمی ہوم لیس ہوتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے، اس کو گھر ملتا ہے، پھر جب تک جاب نہیں ملتی اس کو ایک فکس خرچہ ملتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو کاپی کریں ٹیکس ریٹ، خود کہتے ہیں جاب کریٹ، آپ جاب کریں یہاں پہ آپ دیکھیں وہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ بغیر سفارش کے جاب ہی نہیں ملتی۔ معاش کے بغیر بھی، پیسے کے بغیر بھی۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز جو ہے، مجھے کیا فیسلٹیز حکومت دے رہی ہے؟ تعلیم خود خریدنی، مجھے بچوں کی شادی بیاہ پہ خود خرچہ کرنا ہے، بچوں کی اور اپنی صحت پہ خود خرچہ کرنا ہے، مجھے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام خود کرنا ہے۔ یو کے میں جب میں گیا تو وہاں پہ ایک لیبر کا ریٹ ہے $14 پر آور، 14 پاؤنڈ پر آور آج کل۔ بہت ہائی پروفیشنلز بھی جو ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ایڈوکیٹس اینڈ ان کی اور لیبر کلاس کی ارننگز میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نظام کیا ہے کہ ہر آدمی کی اتنی انکم ہونی چاہیے کہ وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف خرید سکے، جیسے ہوم، ایجوکیشن، صحت، کھانا، بلز، بنیادی چیزیں۔ آپ پاکستان میں بجلی فری کر دیں، 45% ٹیکس لے لو۔ آپ پاکستان میں صحت فری کرتے ہیں، آپ پاکستان میں ایجوکیشن فری کرتے ہیں، اور سٹینڈرڈ ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن نہیں جو ہم سرکاری اسکولوں میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں فری کر دیتے، اب 45 چھوڑ کے 50% ٹیکس لے لیں لوگوں سے، لوگ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یا تو یہ حال ہے کہ ایک ڈرائیور کے گھر کا بجلی کا بل 30,000 آ جاتا ہے جس کی 25,000 تنخواہ ہے، سروائیول کہاں سے ہے؟ حکومت کا کام ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرنا۔ بیسک نیسیسٹیز میں ہر وہ چیز آتی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، جس میں کھانا پینا، بجلی کے بل، گھر، صحت، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو جب ہم کسی کو کوئی فیسلٹی دینے کو تیار نہیں ہے، یا ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی فیسلٹیز دینا چاہیں تو دے دیں، تو پھر ہمیں ٹیکس لینے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ 30% سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹ پاکستان میں جو ہے، جو کہ صرف میں ڈیفنس کی نوعیت سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو چاروں طرف سے خطرات نے گھیرا ہوا ہے، تو اتنا ٹیکس ہمیں ضرور دینا چاہیے کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے اور ہماری جو آرمی ہے وہ مضبوط ہو۔ اب دیکھیں ہمارے جو لونز ہیں اور ان پہ کی گئی ڈیٹ سروسنگ، اس پہ ایک بڑا یوتھ کا سوال ہے جو کہ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ لونز کہاں لگے، کبھی آ رہے تو اس کا آڈٹ تھے، لونز تو ہمارے پہ چڑھا دیا آپ نے، وہ لگے کہاں پہ، اس کا کوئی آڈٹ، کوئی اس کا اندازہ دے کہ یہ کہاں پہ پیسے کس نے کیوں خرچے اور اس سے کیا انکم آ رہی۔ فار ایگزامپل میں ایک لون لے کے بزنس شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ بناتا ہوں اس کا پروجیکٹ فیزیبلٹی کہ جو میں لون لے رہا ہوں اس کو میں کتنی دیر میں اتاروں گا، کتنی دیر میں واپس کر کے میں اس سے آزاد ہو جاؤں گا، کی ڈیٹ سروسنگ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ہماری تو جو لونز ہیں ان کی ڈیٹ سروسنگ سے ہماری عوام آزاد ہی نہیں ہو رہی، جو 2005 2001۔ ایسا سب بندہ صبح سب سے پہلے جب اٹھتا ہے، جو برش کرتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دیتا ہے، جو پانی استعمال کر رہا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے، ٹوائلٹ بن جاتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے، جس پانی سے وہ اپنا نہاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، اس کے بعد وہ صبح جب ناشتہ کرتا ہے چائے دودھ پہ اس پہ بھی وہ ٹیکس دیتا ہے، ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا ہے جس بائک پہ دفتر کے لیے یہ گاڑی پاتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے اس کی بجلی استعمال کرتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دیتا ہے، اے سی استعمال کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، کھانا منگواتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دیتا ہے، بینک سے لین دین کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک دفتر میں جو بھی کام کرتا ہے پینسل تک بھی لاتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جب شام کو گھر جاتا ہے جس بائک پہ یا گاڑی پہ جاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کرتا ہے، رات کو کھانا کھاتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو سوتے وقت جس بجلی کو استعمال کر رہا ہے جس بستر پہ استعمال پر وہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ کہا جائے تو بچے کے پیمپر سے لے کے مرنے والے
کہ کفن تک وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے باوجود 3,28,258 روپے کا ایک پاکستانی مقروض ہے. پھر کیوں نہ سوال کریں ریاست سے، کیوں نہ سوال کریں اپنی ماں سے، کیوں نہ وہ ٹیکس نظام سے بات کریں. میں اتنے 3,28,258 روپے کا مقروض کیسے ہو گیا؟ یہی وہ بات ہے جس کو اب ہماری نئی جنریشن، جسے شاید جنریشن زی کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں کون سی جنریشن سے ہوں، کیونکہ میری تو 1971 کی پیدائش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرضہ ہے، یہ قرضہ کیوں لیا گیا؟ سب سے پہلے نمبر 2، جب یہ لیا گیا تو اس کو کہاں استعمال کیا گیا؟ نمبر 3، جہاں یہ استعمال کیا گیا وہاں کی انکم جو ہے اس سے اس کو واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک پروجیکٹ پاکستان میں مجھے صرف نظر آیا، موٹر وے، جس کو ڈائیور کمپنی نے بنایا اور بعد میں 10 سال انہوں نے وہاں سے اس کو جیسے اپنے پورے کر لیے اور ہینڈ اوور کر کے وہ چلے گئے. دیکھیں سعودی عربیہ میں تمام پروجیکٹس آج کل جو لگ رہے ہیں ان میں ایف کا ورڈ ساتھ ایڈ کیا جا رہا ہے. ایف کیا ہے؟ کہ جو پروجیکٹ کرے گا وہ فائنانس بھی خود لے کے آئے اور بعد میں اس پروجیکٹ کی انکم کا 5 سال یا 10 سال کا وہاں سے وہ اپنے پیسے واپس لے کے جائے گا، گورنمنٹ خود نہیں دے گی. مجھے جو ایک کانٹریکٹر نے بتایا CWP&F، انہوں نے کہ ایف بھی انہوں نے ایڈ کر دیا فائنانس. تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو کافی دیر سے ہم ایسے چلا رہے ہیں، اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کا وقت ہے. ہمیں سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس پہ کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ان کو کیسے دور کرنا ہے اور اس کے بعد اس نظام کو اس طرح سالڈ بنانا ہے کہ یہ ملک قائم و دائم رہے اور سدا قائم. فیصل صاحب، ایک پاکستان میں کہاوت سب سے زیادہ زد عام ہوتی ہے، پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے، مثال کے طور پر 14,000 ارب کا پچھلے سال کا ہدف تھا، 14,000 ارب روپیہ، یہ 3 حصوں میں ایک 14,000 حکومتی خزانے میں آیا ہے تو 14,000 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہو گیا، 14,000 ارب روپیہ ٹیکس وکلا کے، ٹیکس کنسلٹنٹ کے، ان کے پاس چلا گیا. یعنی کہ حکومتی خزانے تک صرف ایک حصہ پہنچتا ہے، یعنی کہ 2 حصے حکومتی خزانے تک نہیں آ سکتے. اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ یار یہ جو وکیلوں والا 14,000 ارب ہے نا، یہ تو آپ نے میری طبیعت خوش کر دی. یہ کہاں پہ ہے؟ وکلا جو ہیں وہ سارے بیچارے ابھی بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. یہ 14,000 ارب کہاں پہ ہے؟ کن وکیلوں کے پاس ہے؟ ایون میں اپنی بات کروں تو ہمارا 60% سے 70% تو ایکسپینس ہے اور 15% ود ہولڈنگ ہے، تو 15% مارجن پہ تو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ جو 14,000 ارب ہے اگر یہ ہمارے پاس ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. دیکھیں کرپشن کی کہانی پاکستان میں کچھ زیادہ بیان کی. اچھا فیصل صاحب، جس طرح ہم ٹیکس نظام کی بات کرتے ہیں، افتخار خان صاحب سابق ایم ڈی رہے ہیں واسا کے، انہوں نے کتاب لکھی پرامن انقلاب، جس میں انہوں نے کہا ٹیکس نظام اگر پاکستان میں بدلنا ہے تو تمام ٹیکسز ختم کر دیے جائیں، صرف ایک ٹیکس وصول کیا جائے، پرچیز ٹیکس، وہ 15% رکھ لے یا 20% رکھ لے اور ہر وہ بندہ اس کو پے کرے جو جتنا خرچ کرتا ہے وہ 20% پے کرے، وہ امیر ہو، غریب ہو، بزنس مین ہو، نوکری پیشہ ہو، وٹ ایور کوئی بھی ہو، وہ پٹرول خریدے، وہ چیلی خریدے، وہ گاڑی خریدے، وہ پیسہ اپنے کو باہر لے جائے، لیکن وہ 20% ٹیکس ادا کرے، اپنا جتنا مرضی پیسہ باہر لے جائے. اس حوالے سے اگر 20% پرچیز ٹیکس لگایا جائے تو آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم صاحب جب پرچیز کا لگایا تو 20,000 ارب روپے جب اکٹھا ہو رہا تھا. دوسرا یہ اگر تمام ٹیکسز ختم کر دیے جائے تو ویسے بھی آدھی مہنگائی تو ختم ہو جاتی ہے. جی افضل ایوبی صاحب، یہ آلریڈی ہمارے اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے 80 سے 85% ٹیکس اکٹھا کریں. ڈائریکٹ ٹیکسز جس کو ہم بجٹ میں کہتے ہیں انکم ٹیکس، وہ تو 15% آلریڈی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا پرچیز پہ ٹیکس کر دیا جائے اور یہ پورے کا پورا محکمہ ایف بی آر ہی ختم کر دیا، چند ایک لوگ رکھے جائیں جیسے پی آر اے کی آپ ایگزامپل پنجاب میں لے لیں، چند ایک لوگ ہیں جو پیو سسٹم بس نافذ کر دیں. انفورسمنٹ کر رہے ہیں اور وہ انفورسمنٹ جو ہے اس سے وہ کلیکشن کری جا رہے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں کچھ چیزیں پریکٹیکلی انوائبل ہیں، اس کو آپ اس طرح نہیں لے کے چل سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی سارے کا سارا انحصار کریں
اور سارے کا سارے ٹیکسیشن نظام کو اس کے اوپر لے جائیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ میں وہ داخلی 2.5%، یعنی جو سعودی عرب کے اپنے لوگ ہیں ان پہ 2.5% ٹیکس زکوٰۃ اور 9% انہوں نے لگا دیا ہے خارجی پہ جو باہر سے آگے کام کرے، تو کیا ہم 45% لے گے بھی اگر بجٹ نہیں پورا کر پا رہے تو غلطی کہاں ہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آپ کی یہ بات کچھ تھوڑی سی اچھی لگی، سمجھ بھی آئی کہ یار اگر میں نے اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے اسیسمنٹ کا، میں نے اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اتنی سارے کورٹس ہیں، ایپلیٹ ٹریبونل، انر ڈیویو، سی آئی آر اپیلز، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جو انکم ٹیکسز کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی مطلوبہ رزلٹ یا نتائج نہیں مل رہے، تو وائی ڈونٹ یو ٹرائی دیٹ؟ آپ کو اس کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اٹ ول بی اے ویری ریڈیکل سارٹ آف اسٹیپ that will be taken by the government of Pakistan. So before doing that اس کے pros اور cons جو ہیں اس پہ ایک ڈیٹیلڈ انالیسز ہونے چاہیے، کیا یہ کرنا ہے، کیا یہ نہیں کرنا، اگر یہ کرنا ہے تو اس کے مطلوبہ نتائج کیا ہوں. فیصل صاحب میں نے وہ سرکاری اداروں سے ہی سارے فگر لیے تھے اس میں، جب ہم نے اس کا پورا ایلسس کیا دیکھا تو 20,000 ارب روپے اکٹھا ہو رہا تھا، اور وہ بھی ایڈوانس میں. میرا ایک یہی آپ والا جو بات ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے 2018 میں یہ چیز میں نے بھی کہیں پہ پڑھی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن نظام رائج کر دینا چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن نظام ختم کر دینا چاہیے، اور انڈائریکٹ کے ذریعے مطلوبہ رزلٹ 18,000 ارب روپیہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ سال کا اکٹھا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو ٹیکس کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایڈوانس میں آ جائے گا صاحب. اور ایک جو لوگوں کا خیال ہے میں زیادہ دیتا ہوں، وہ کم دیتا، وہ نہیں دیتا میں دیتا ہوں، یار کوئی ریئلٹی پہ جتنا کو خرچ کرے گا، جتنا کو کمائے گا اتنا ہی خرچ کرے گا. فیصل صاحب اگر میں 100 کماتا ہوں 100 پہ ٹیکس دوں گا، اور اگر میں 1000 کماتا ہوں 1000 خرچ کرتا ہوں 1000 پہ ٹیکس دوں گا. بالکل جیسے ابھی الیکٹریسٹی میٹرز کی ڈرائیو چل رہی ہے، پوسٹ پیڈ کی جگہ پری پیڈ الیکٹریسٹی میٹرز لگیں گے ہر ایک بندے کے گھر کے باہر، وہ لگا ہوا جس میں وہ ایک کارڈ خود لوڈ کرے گا تو بجلی چلے گی، ورنہ بجلی نہیں چلے گی. اس میں چوری بھی ختم ہو جائے گی، ہر آدمی کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں اور میں اسی کی پیمنٹ کر رہا ہوں. تو بیسیکلی آپ کی یہ بات کچھ میرے دل کو. فیصل صاحب پاکستان کے اور قطر کے ٹیکس نظام میں فرق اور مواصلت کچھ ہے؟ قطر میں جو ایف پی آر ہے اس کو دریبہ کہتے ہیں، وہاں پہ صرف ڈیسک آڈٹ ہوتا ہے، اور نوٹس اس آدمی کو ڈالا جاتا ہے جس پہ انہیں وائلیشن نظر آتی، اور اس سے آن لائن جواب لے کے فیصلہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ 1 to 1 مین انٹریکشن ٹوٹلی ختم ہے. جو دریبہ ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بنایا ہے قطر میں، اور وہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں ہیومن انٹریکشن زیرو ہے. بیسیکلی جو بھی نوٹس آئے گا آن لائن آئے گا، اور آن لائن ہی آپ اس کا جواب دیں گے. تو یہ ایک فرق ہمارے اور ان کے سسٹم میں ہے. اور وہاں پہ پروفیشنلز بیٹھے ہیں، جو میں نے ابھی بات بتائی، کراچی کے کئی 100 میں کہوں گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دریبہ میں جا لگے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے ٹرولی ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں ایف پی آر بنایا ہے کہ آڈٹ کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں، وکیل رکھے ہیں، اور انہوں نے بالکل یہ سی ایس ایس والا جو ہم ایکسپیڈیشن پاکستان میں کر رہے ہیں اس کو نہیں. پاکستان کے اور یو اے کے ٹیکس نظام میں کیا فرق؟ بیسیکلی وہ ایک کلیکشن کرتے ہیں، اور کلیکشن میں صرف اس صورت میں لوگوں کو سوال کرتے ہیں جہاں پہ انہیں کوئی نہ کوئی شک ہوتا ہے. ادروائز وہ کسی بھی کاروبار میں جا کے اس طرح کی ہنڈرنسز یا انٹرفیرنسز نہیں کرتے جس طرح کہ پاکستان میں 38 اور 40 کی ریٹس ہوتی. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. آخر میں صرف ایک مثال چھوٹی سی دے کر پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. برطانیہ میں ہمارا ایک دوست، اس نے خود اپنی مثال سنائی. میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا، رینٹ پہ لیا، تو رات کو اس مکان کے ساتھ ایک درخت تھا، وہ اس میں دروازے میں بار بار ہوا سے اس کے ٹہنی لگتی تھیں، تو ساری رات میں سو نہیں سکا. تو میں نے صبح اٹھا تو وہ درخت کا ٹہنا میں نے چھوٹی سی ٹہنی تھی وہ کاٹ دی. تو شام کو جب میں اپنی جاب سے واپس آیا وہاں پہ گھر پہ، تو میں نے دیکھا میرا لاک نہیں کھول رہا دروازے کا. میں نے پوچھنے کی کوشش کی، مجھے بتایا نہیں. ساتھ ایک صحرا تھا، سردی بہت سخت تھی، سردی کی وجہ سے میں کسی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے مدد مانگی، تو انہوں نے کہا جناب آپ پر 50 پاؤنڈ کا جرمانہ ہو چکا ہے،
آپ وہ جمع کریں گے تو آپ کے کوارٹر کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس نے کہا 50 پاؤنڈ کا جرمانہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ان نے جس سے مکان آپ نے لیا ان سے جا کے ملے۔ کہتا ہے مالک مکان کے پاس میں گیا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے ان سے پوچھا جناب آپ نے میرے اوپر 50 پاؤنڈ کا جرمانے کا مقدمہ درج کیا ہے، تو میرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار تو عجیب بندہ ہے یار، آپ نے میرے درخت کاٹ دیا ہے، اس سے بڑا آپ نے گناہ کیا کرنا ہے یار؟ چھوٹی سی ٹہنی میں نے کاٹی آپ کے درخت کی، اس سے آپ کے درخت کو کیا فرق پڑے؟ وہ ملکیت میری تھی، میرا ساسا تھا، آپ بغیر اجازت کے کیسے کاٹ دی؟ آپ وہ جرمانہ پے کریں تو پھر آپ کو اس کوارٹر کھل جائے گا، بچہ بھی کھل جائے گا۔ اس میں جناب اب تو رات کو میں مر جاؤں گا سردی میں، اگر میں بات نہیں یہ مجھے جگہ نہ ملے گا میری تو موت ہو جائے گی، تو میرے پاس تو نہیں ہے پیسے، اس کو تو جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا۔ باتوں باتوں میں اس مالک نے جو مکان کا مالک تھا اس نے بتایا یہ 50 پاؤنڈ آپ کو جو جرمانہ ہے یہ آپ کو جمع کروائے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، ویسے آپ کو میرے درخت کو کاٹنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اس پاکستانی نے بتایا دوست نے، وہ رات کو میرے دروازے میں ٹہنی لگتی تھی، کھٹ کھٹ کی وجہ سے ساری رات میں نہیں سو سکا، تو میں اس وجہ سے میں نے اس ٹہنی کو کاٹا۔ اس نے کہ یا وہ ہو افسوس، آپ ساری رات میری درخت کی وجہ سے نہیں سو سکے۔ اس نے کہا یار آپ ساتھ بہت زیادتی ہو گئی، میں نے تو وہ اپلیکیشن غلط فائل کر دی، تو ہم نے جناب اب واپس لے لی جا کے، ان کے لیے واپس تو میں نہیں لے سکتا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہوں گے یار مجھے سدھارے اپنے پاس، مجھ سے کٹوا دے، میں کیسی پیسے کا انتظام کرتا ہوں اسے جمع کروا دوں گا، میرے پاس اس وقت 30 پاؤنڈ ہے۔ اس نے کہا یہ 50 پاؤنڈ لو، آپ یہ جا کے جمع کروا کے اپنا کوارٹر کھول۔ پاکستانی وہ دوست ہمارے بتاتے ہیں وہ میں نے جمع کیا جرمانہ جا کے، جب میرے پاس پیسے آئے تو میں نے ان کی دعوت کی، وہ ضیافت دے کے پریشان ہو گیا، وہ بٹ ایور یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ بول کے جناب آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں، وہ 50 پاؤنڈ آپ میں واپس دینے آج آپ کے واپس کرنے ہیں، کھانا آپ کو خوشی میں دے رہا ہوں، آپ نے اس دن رات میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہ نہیں یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ کے اوپر، مجھے افسوس یہ ہے میری وجہ سے آپ ساری رات سو نہیں سکے، 50 پاؤنڈ کچھ نہیں، اور یہ اس لیے نہیں دیا تھا آپ سے واپس لینے، لیکن مجھے پہلے آپ مل لیتے، یہ بتا دیتے یار ٹہنی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تو میں تو پورا درخت کٹوا دینا تھا، جو آپ کی نیند میں خلل ڈالے اس درخت کا میں نے کیا کرنا تھا؟ مثال صرف اسی لیے دی گئی ہے، اگر آپ کسی کا احساس کریں گے، انسانیت لائیں گے، وہ کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس ملک کی ترقی کو اور خوشحالی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگلے پروگرام تک کے صرف اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔